دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی، اور ایک کام کرو، تم انگوٹھی اتار دو، میں ان کے منہ پہ مار دوں گی۔ انیلا بیگم بھڑک اٹھی تھی۔ بیگم آپ چپ رہیں، میں بات کر رہا ہوں نا۔ خیریت بیٹا، اتنی جلدی کیوں بتایا ہے؟ کومل کو روتا دیکھ کر ابراہیم صاحب نے گھرکا تھا۔ پاپا پتہ نہیں، لیکن شادی کرنی ہے نا تو اگلے مہینے ہی صحیح۔ چلو میں بات کرتا ہوں۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ کیا کمی ہے میری بیٹی میں؟ ہزاروں لائنیں لگی ہیں لڑکوں کی، کسی اچھے سے کر دیں گے، بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس کریں مام، ان کو بھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن آئی لو ہم۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ فضول بحث مت کریں بیگم، میں کہہ رہا ہوں نا بات کر لوں گا۔ اور رہی بات اسامہ کی، تو آپ ہی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ تمہیں اب کیا ہو گیا ہے؟ بس اس گھر میں نہیں کرنی، لوگ کیا کہیں گے؟ کومل کی نند گھر سے بھاگ کر گئی تھی۔ اوف مام، سن لیں، شادی تو میں اسامہ سے ہی کروں گی، ورنہ کنواری رہوں گی۔ اور یہ بات کہنے سے پہلے سوچ لیں، ہانی کی جگہ میں بھی ہو سکتی تھی، وہ کہہ کر سیڑھیاں چڑھ کر روم میں چلی گئی تھی۔ ہائے خزیمہ اسکول سے نکل رہا تھا تو پیچھے سے پریرنا بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ ہائے، کیسی ہو؟ آئی ایم فائن، تمہیں نیوز دینی ہے، مام آ گئی ہیں۔ کیا؟ کہاں ہیں؟ خزیمہ نے ادھر ادھر دیکھ کے پوچھا تھا۔ نو، وہ نہیں آئیں، بٹ آ جائیں گی۔ میں تمہیں بتا رہی تھی کل میری برتھ ڈے ہے، تو تم آؤ گے نا؟ اور ہینسم کو بھی لے کے آنا۔ واؤ، بالکل، میں تو ضرور آؤں گا، بٹ چاچو کا نہیں پتہ، وہ نہیں آئیں گے شاید۔ او نو، اس کا منہ اتر گیا تھا۔ پری، وہ دیکھو چاچو لینے آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خزیمہ نے ایک سائڈ اشارہ کیا تھا۔ دونوں بھاگتے ہوئے پہنچے تھے۔ ہائے کیوٹی پائے، کیسی ہو؟ اس نے فوراً اسے گود میں اٹھایا تھا۔ بہت پیاری ہوں، پری نے ادا سے کہا تو وہ ہنس پڑا تھا۔ اسے اس لمحے بہت اپنی لگی تھی۔ چاچو کل اس کی برتھ ڈے ہے، آپ چلو گے؟ میں نے منع کر دیا تھا، لیکن ضد کر رہی ہے۔ آف کورس، وائی ناٹ، میری کیوٹی پائی مجھے بلائے گی تو میں ضرور آؤں گا۔ پکا؟ وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ پرومس۔ ویسے آپ کتنے سال کی ہو جاؤ گی؟ پورے 5۔ پری نے 5 انگلیاں کھول کے دکھائی تھی۔ اوہ، مجھے تو آپ 3 کی لگتی تھی۔ ہی، چلو ہینسم، ماما آ گئے ہیں، کل یاد سے آ جانا۔ اور اس کی گود سے اتر کر گئی تھی تو اسے لگا جیسے کوئی اپنا دور ہو گیا ہو، جیسے کوئی کھونے والا ہو۔ وہ بھاگ کر پکڑنا چاہتا تھا، مگر قدم جم گئے تھے۔ خاموش ہوں، کسی شیلف پہ دھری بے نام لکھاری کی کتاب کی طرح، خزاں کی رود میں کسی بوڑھے بے ثمر پیڑ کی طرح، بے سود ہوں، کسی آرٹ گیلری کے کونے میں پڑی ٹوٹی پتلی کی طرح، 24 گھنٹے بے بسی سے چھت کو گھورتے مفلوج وجود کی طرح۔ دکھی ہوں، کسی جوان سال کی قبر پر بین کرتی بیوہ کی طرح، کسی بھانج عورت کی آنکھوں میں تمنا کی چنگاری کی طرح۔ مات ہوں، کسی ضعیف کے بے جنبش ہاتھوں سے نکلتی زندگی کی آخری رمق کی طرح، پہاڑ کی چوٹی سے اڑان بھرنے کی سعی میں گرتے گھائل عقاب کی طرح۔ کیمبرج یونیورسٹی میں آج زور و شور سے تیاری چل رہی تھی۔ سب بھاگ بھاگ کر ہال میں موجود سیٹوں پر بیٹھ رہے تھے۔ آج رزلٹ کی اناؤنسمنٹ تھی۔ سب خوشی اور غمی کے ملے جلے تاثرات لیے ہوئے تھے، کیونکہ رزلٹ سے کچھ دن پہلے ہی سب نے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ 5 سال کا سفر ختم ہوا تھا۔ پوزیشن لانے والے اسٹوڈنٹس کے نام پکارے گئے تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ ایک ایک کر کے سب اپنی ٹرافیز لینے جا رہے تھے، اور باقی اسٹوڈنٹس ان کی تالیوں سے استقبال کر رہے تھے۔ مگر جیسے اس کا نام پکارا گیا تو پورا ہال میں سکوت پھیل گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سب کی نظروں نے اسے ڈھونڈا تھا کہ شاید آخری بار وہ ایوارڈ لینے آ جائے، مگر انہیں ناکامی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج پھر فنکشن میں نہیں آئی تھی۔ وہ پچھلے 5 سال کی طرح اس کی روم میٹ نے ہی اسٹیج پہ جا کے اس کی ٹرافی لی تھی۔ شادی کی تیاریاں زوروں پر چل رہی تھیں۔ کومل کے پاپا نے بات کر کے ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ ہانیہ کافی خوش تھی، آخر اس کی بیسٹی بھابھی بننے والی تھی۔ پھوپھو بھی اپنی بہو اور پوتے کے ساتھ آج کل آ چکی تھی۔ انکل نے اپنے بیٹوں کے ساتھ شادی پر ہی آنا تھا۔ اسامہ کی شادی کی وجہ سے ہانی کا مسئلہ کافی حد تک دب چکا تھا۔ آج مائیو تھا، اسامہ کی طرف سے اپٹن گیا تھا۔ ایکسکیوز می، مجھے 2 منٹ کے لیے اندر جانا ہے۔ ہانی جو کب سے کومل کا لیا دیا رویہ دیکھ رہی تھی، جب بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، آخر تنگ آ کر اس کے روم میں آئی تھی، مگر کومل کے کزنز کو دیکھ کر رک گئی تھی۔
سوری، نند کا داخلہ منع ہے، انہوں نے دروازے پہ کھڑے ہوتے کہا تھا۔ میرا تو داخلہ منع نہیں ہے نا؟ ہادیہ ہانی کو زبان چڑھاتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ آپ تو اتنی پیاری کزنز ہیں، اب میں نند بن کر تھوڑی ملنے آئی ہوں، میں تو بیسٹی بن کر آئی ہوں نا، جانے دینا۔ اس کی آواز سن کر اندر بیٹھی ہادیہ ہنس پڑی تھی۔ دیکھ لو بیچاری، تم سے ملنے کے لیے کتنی ترلے کر رہی ہے۔ جاؤ بلا لو۔ میں نے نہیں ملنا۔ کیوں؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ بس نہیں ملنا، میری مرضی، اب ہر کام اس کی مرضی سے کروں کیا؟ کومل کام ڈاؤن، اس کو بھی تو دیکھو، وہ کتنی تکلیف سے گزری ہے۔ جانتی ہوں وہ تکلیف سے گزری ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے تکلیف سے نہیں گزرتے۔ سب کو اس کی تکلیف دکھ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ میری تکلیف کا کیا؟ کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کون سی تکلیف ہے تمہیں؟ محبوب کا ملنا تکلیف ہے تمہارے لیے؟ یا اتنا کچھ آنٹی کہانی کے بارے میں بولنے کے بعد بھی رشتہ قائم رکھنا، یہ تکلیف ہے تمہاری؟ ہادیہ کو اس کی بات پہ غصہ آیا تھا۔ میری تکلیف صرف ہانی سے پتہ نہیں خود کہاں چلی گئی تھی، پھر کسی پر بھی الزام لگا دیا۔ تب سے وہ شخص بھی غائب ہے، پتہ نہیں کس کو الو بنا رہی ہے، اور ساری مشکلات میرے لیے کھڑی کر دی ہے۔ ٹخ! ہانی جو اتنی منتیں کر کے جوس کا گلاس لے کر اندر آئی تھی، یہ سب سن کر ہاتھ سے گلاس گرا دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے کومل کو دیکھ رہی تھی۔ ہانی، جو تم نے سنا وہ غلط تھا۔ دراصل ہادیہ بات کو سنبھالنے لگی تھی۔ اٹس اوکے، یو کین کیری آن۔ سوری میں نے ڈسٹرب کیا۔ ہانی بھاگتے ہوئی نیچے واش روم میں گھسی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی سانسیں چھن رہی ہوں۔ واہ سبحان شاہ، کیا خوب برباد کیا، کاش تم یہاں ہوتے میری بربادی دیکھنے کے لیے، شاید تمہیں سکون مل جاتا۔ وہ شیشے میں دیکھتے ہوئے پڑک پڑک کر رو رہی تھی۔ آخر بچپن کی دوستی کا اعتماد ٹوٹا تھا تو کرشیاں تو چبھنی تھی، بس فرق تھا اب زندگی میں اکیلے ہی ساری کرشیاں سمیٹنی تھی۔ آج اسامہ کی شادی تھی جو سکون سے پوری ہو گئی تھی۔ سب مہمان اپنے گھر واپس جا چکے تھے۔ بالآخر آج کومل رخصت ہو کر گھر آئی تھی۔ سب نے بھرپور استقبال کیا تھا۔ ہانی بیٹا، کومل تھک گئی ہوگی، روم تک لے جاؤ۔ جی ماما۔ ہانی اسے لے کے اوپر چڑھی تھی۔ رہنے دو، میں خود چلی جاؤں گی، مہربانی تمہاری۔ کومل نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا تو وہ ایک دم لڑکتے ہوئی سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی تھی۔ ہانی، اسامہ جو اوپر کی طرف جا رہا تھا اس کی طرف بھاگا تھا جو ہوش سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھابھی سے؟ ہادی، جو اسامہ کی آواز سن کر آیا تھا، گھبرا گیا تھا۔ ہادی، فوراً گاڑی نکالو، سر سے خون نکل رہا ہے۔ اسامہ نے ہانی کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ دعا کرو کومل، اسے کچھ نہ ہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ آمنہ بیگم، اسامہ اور ہادی کوریڈور میں کھڑے ڈاکٹر کا ویٹ کر رہے تھے۔ آمنہ بیگم اور ہادی کے بصیرت اسراف پر بھی اسامہ گھر نہیں گیا تھا۔ ڈاکٹر ایمرجنسی سے باہر آئی تھی۔ کیا ہوا میری بہن کو؟ دراصل آپ کی بہن کی سچویشن کافی ڈل ہے، جس کی وجہ سے ان کو اور ان کے بیبی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ کسی بھی طرح کی ٹینشن سے دور رکھیں اور بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بیبی؟ آمنہ بیگم سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ شی از پریگننٹ۔ یہ کیا ہوا؟ ہم کس کو جواب دیں گے؟ آمنہ بیگم سر پکڑتی چلی گئی تھی۔ ڈاکٹر، میں ابارشن کرانا چاہتی ہوں، ہانی نے آنسو بے دردی سے رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہانی بیٹا، بات تو سنو۔ آمنہ بیگم کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا۔ ماما پلیز، اتنا کچھ نہیں سہ سکتی۔ اوکے، ہم ابارشن کر دیتے ہیں، بٹ آپ کے بچنے کا صرف 1% چانس ہے، کیونکہ آپ بہت ویک ہیں اور یہ سب بہت رسکی ہے۔ اگر آپ پیپرز پر سائن کر دیں تو ہم رسک اٹھا سکتے ہیں۔ تھینکس ڈاکٹر، بٹ ہمیں کوئی ابارشن نہیں کرانا۔ اور اب کیسی طبیعت ہے میری گڑیا کی؟ اسامہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ بیٹر ناؤ، ہانی نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں چلتی ہوں، آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں، اور آج شام تک ڈسچارج ہو جائیں گی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اسامہ کے پیچھے کھڑی کومل نے ہانی کے پاس آتے ہوئے پوچھا تھا۔ جو میرے لیے صحیح ہے، تمہاری جان کو خطرہ ہے بیٹا، آمنہ بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، خطرہ روز مرنے سے بہتر ایک ہی دن مر جاؤں نا۔ بس اب ایک لفظ اور نہیں بولنا ہانی، نہیں تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ آخر اسامہ کا صبر جواب دے گیا تھا۔ آپ لوگ کیوں میری نفرت کرنے والوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ کیا ملے گا مجھے اسے پیدا کر کے؟ یہ بھی دنیا کی طرح نفرت کرے گا، اور مجھے بھی نفرت ہی ہوگی اسے دیکھ کے۔ پلیز میری بات کو سمجھے، سب ناجائز ہی سمجھیں گے۔ اس کی آواز درد سے دھیمی ہوئی تھی۔ میری گڑیا، کوئی نفرت نہیں کرے گا تم سے، اور تمہیں دنیا کی کب سے فکر ہونے لگی؟
اور ہم ہیں نا سچ جانتے ہیں، اور کسی کو پرواہ کیوں کریں گے؟ اور مجھ سے ماما بننے کا حق تو مت چھینو۔ اسامہ کے آنکھ سے اسے گلے لگاتے ہوئے آنسو نکل پڑے تھے۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو ایک نئی قیامت موجود تھی۔ شاید ان کی زندگی میں اب قیامتیں ہی برپا ہونی تھیں۔ ارسلان صاحب رات کو خاموشی سے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، مگر دنیا نے اس قدرتی موت کو ہانی کے ذمہ ڈال دیا تھا۔ جتنے لوگ اتنی زبانیں۔ آخر بے حیا بیٹی کے باپ کو زندہ رہنے کا حق بھی تو نہیں ہے۔ ارے اپنی بیٹی کے کرتوت دیکھ کر تو ہر عزت دار باپ مر جاتا ہے۔ شکر ہے مر گیا، ورنہ کیا منہ دکھاتا۔ لوگ آتے گئے، باتیں کرتے گئے اور چلے گئے۔ ایک قیامت تھی جو آ کر گزر چکی تھی، مگر اب وہ سب سہنے اور سننے کی عادت ہو چکی تھی۔ جب انسان عادی ہو جاتا ہے تو سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے، پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد نہ روگ کی اہمیت رہتی ہے، نہ ہی سوگ کی، اور پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ عظیمہ کا ہاتھ پکڑ کر پلٹا ہی تھا کہ پریرنا کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ سامنے سے آتی گاڑی جان بوجھ کر اسے اڑا کر لے گئی تھی۔ وہ عظیمہ کو چھوڑ کر بھاگا تھا، اور دور کھڑی گاڑی سے بھی کوئی دوڑتا ہوا آیا تھا۔ پری، ماما کی جان، اٹھو! وہ اسے غائب دماغی سے اٹھا رہا تھا۔ آر یو میڈ؟ اسے ہاسپٹل لے کے چلیں۔ اسے اس کی غائب دماغی پر غصہ آیا تھا، نہ جانے کیوں۔ ہزاروں ایکسیڈنٹس روز دیکھتا تھا، مگر اسے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کیوں؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ میں تھی آئی سی یو، وہ آئی سی یو میں تھی۔ وہ دونوں عظیمہ کے ساتھ پریرنا کو لے کر ہسپتال آئے تھے، اور ابھی پری کے گھر سے اس کے گھر والے آ چکے تھے۔ اسے وہاں کھڑے رہنا عجیب لگ رہا تھا، اور صحیح بات تھی، آخر وہ تھا ہی کون جو ادھر رہتا، مگر ماما اور ریلیٹیو وہاں موجود تھے۔ آخر وہ باہر آ گیا تھا، مگر اپنا دل وہیں بھول آیا تھا۔ زندگی چلتے چلتے رک سی گئی تھی۔ میرے لیے تو شاید وقت بھی رک گیا ہے، گزرتا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں وقت مرہم ہوتا ہے، مگر میرے لیے تو ایک بھی نہیں، ابھی تک نہیں بنا۔ آج اس بستر پہ پڑے 8 مہینے ہو گئے ہیں۔ زندگی میں ایک بلیک ہول بن گیا ہے، جس میں میری ہنسی، میرے سپنے، میری خوشیاں سب دفن ہو گئے ہیں۔ میری روح کو دیمک آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہے۔ اب تو آنکھیں بھی آنسو بہانے سے انکاری ہیں، شاید وہ بھی عاجز آ چکی ہیں۔ اپنی زندگی کے سارے آنسو میں نے ان 8 مہینوں میں بہا لیے ہیں۔ اب کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ خزاں نے میرے ارد گرد بسیرا کر لیا ہے۔ میں ایک دلدل میں پھنس گئی ہوں، جس سے نہ نکل پا رہی ہوں، اور نہ میں نکلنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں اپنی ہمت کے دہانے پہ کھڑی ہوں۔ اب تو دن رات سانسیں گن رہی ہوں۔ پتہ نہیں کون سی آخری ہچکی ہوگی، اور میرا تعلق اس فانی دنیا سے ختم ہو جائے گا، مگر شاید موت بھی میرے لیے بے رحم ہو گئی ہے، آتی ہی نہیں۔ وہ دن اسے آج بھی یاد ہے جب ایک آس کی رسی بھی ٹوٹ گئی تھی۔ تب شاید آخری بار روئی تھی، اور آئندہ نہ رونے کا عہد کیا تھا۔ تقریباً 3 ماہ پہلے ہادیہ کے ہسبینڈ کی آخری کی کزن آئی ہوئی تھی، جو زوہان کے فرینڈ کی وائف تھی۔ اس نے ہی زوہان کی ڈیتھ کی اطلاع دی تھی کہ ایک پلین کریش میں اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ شاید اس کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں، مگر غلط وقت پر۔ پوری دنیا میں ایک وہی اس کی پاک دامنی کی گواہی دے سکتا تھا، مگر اب وہ خود ہی نہیں رہا تھا۔ شاید اسی زندگی اب اسی داغ کے ساتھ رہنا تھا۔ تم بہت آدم بیزار اور نہایت ہی پاگل لڑکی ہو، سمجھتی کیا ہو خود کو؟ بولو، چپ کیوں ہو؟ میں کل رات سے تمہیں پاگلوں کی طرح سمجھا رہی تھی کہ آج فرسٹ اور لاسٹ ٹائم آ جانا، مگر نہیں۔ تم تو کسی منسٹر کی بیٹی ہو نا، جو کہیں آ جاؤ گی یا چلی جاؤ گی تو شان گھٹ جائے گی تمہاری۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں، سن رہی ہو؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ تکیہ منہ پہ رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ تم سے کہہ رہی ہوں، اس نے تکیہ چھینتے ہوئے کہا تھا۔ جانتی ہوں، پھر کیوں نہیں آئی؟ مجھے تم بتا دو، آخر پرابلم کیا ہے تمہاری؟ ہاسٹل سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے ہاسٹل، پاگل تو نہیں ہو تم؟ کاش ہوتی، وہ تنزیہ مسکرائی تھی۔ کیا ہوتی؟ اس کی روم میٹ حیران ہوئی تھی۔ پاگل وہ تم ہو۔ اب بتاؤ آگے کیا کرو گی؟ کرنا کیا ہے؟ یہاں 2 ہاسپٹلز ہیں، میں جاب کر کے اپلائی کروں گی۔ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، دعا کرو مل جائے۔
واٹ؟ تم اب بھی اپنے گھر نہیں جاؤ گی؟ 5 سال سے تم نہیں گئی، اب تو چلی جاؤ۔ میری دعا ہے تمہیں یہاں کہیں بھی جاب نہ ملے۔ رکھا کیا ہے گھر میں؟ او لڑکی، تم گھر سے بھاگ کر تو نہیں آئی؟ آج تک صرف تمہارے بھیا کے علاوہ کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ گھر جاؤ، شادی وادی کرو، زندگی جیو، ابھی عمر ہی کیا ہے؟ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کی تھی۔ چاچو، مجھے پری کے پاس جانا ہے، وہ آج اسکول نہیں آئی، اس کی برتھ ڈے تھی نا آج۔ اسکول سے آتے ہی عظیمہ نے اس کے کمرے میں گھس کر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو پوری رات جاگ کر 1 گھنٹے پہلے ہی سویا تھا، پری کا نام سن کر پھر جاگ گیا تھا۔ کیا ہوا عظیمہ کے بچے؟ سونے دو یار۔ چاچو، پری سے ملنے جانا ہے، اس کو وش بھی کر دوں گا نا، پلیز پلیز۔ وہ اسے پکڑ کر اٹھانے لگا تھا۔ اچھا بابا، چل رہا ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ اور وہ جو پہلے ہی جانے کو تیار تھا، عظیمہ کے اصرار پر کھڑا ہو گیا تھا۔ آخر اس بچی میں ایسا کیا تھا جو وہ اتنا اٹریکٹ کر رہا تھا؟ آج تک اسے صرف ایک کے علاوہ کوئی بچی تو دور کوئی لڑکی بھی اٹریکٹ نہیں کر پائی تھی۔ اب یہ بچی پتہ نہیں کیوں اس کے دماغ پر سوار ہو گئی ہے، اور یہی بات اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ چاچو، میں ریڈی ہو گیا ہوں، خز بھاگتے ہوئے آیا تھا۔ چاچو بھی ریڈی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو مارکیٹ ہے نا، ہاسپٹل تو لیفٹ سائڈ پر ہے۔ آپ کب سے اتنے بھلکڑ ہو گئے؟ عظیمہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ او، تو آپ کی پری کو کوئی گفٹ نہیں دو گے اس کی برتھ ڈے پر؟ کوئی بات نہیں، ہم سیدھا ہاسپٹل چلتے ہیں۔ اس نے گاڑی موڑی تھی۔ او ہو، میں تو بھول گیا، رکو نا چاچو، گفٹ بھی تو لینا ہے، جلدی سے لائیں۔ عظیمہ نے جلدی سے کہا تو اس نے مسکرا کر گاڑی روک دی تھی۔ ہیلو، کون ہو تم؟ اور اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ کرو؟ شاید تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ ہاں، میجر اسامہ، تمہیں کون نہیں جانتا؟ میں تو دوستوں سے زیادہ دشمنوں کو جانتا ہوں، اور رہی بات کون ہو، جلدی جان جاؤ گے۔ یہ ایک ٹریلر تھا میجر صاحب، پکچر تو ابھی باقی ہے۔ بکواس بند کرو، اور تم جو کوئی بھی ہو، آئندہ میرے گھر والوں کے آس پاس بھی مت دکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اوہ، میں تو ڈر گیا، ہائے پسینے چھوٹ گئے میرے۔ بچہ سمجھا ہے جو ڈرا رہے ہو؟ ویسے تمہاری بیوی بھی پیاری ہے، سوچا کڈنیپ کر لوں، لیکن وہ مزہ نہیں ہے اس میں جو مزہ تمہاری بہن میں ہے۔ سٹاپ اٹ، کیا چاہتے ہو؟ اوہ، اتنی محبت اپنی بہن سے، تبھی سب سے چھپا رکھا ہے اسے۔ خیر، مجھے کیا، مدعے کی بات کرو، کیا کام ہے؟ اور میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر مت دیکھنا، ورنہ اگر تم پاتال میں بھی چھپ جاؤ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، غصہ نہیں، ابھی بچے ہو تم، غصہ کر اچھا نہیں ہوتا۔ مدعے کی بات یہ ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا ہے۔ میں تمہیں کوئی سیریل کلر لگ رہا ہوں؟ کسی بھی سیریل کلر کو کال کرو، میرا دماغ مت کھاؤ۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ 1 ہفتے کا ٹائم ہے تمہارے پاس میری بات ماننے کے لیے، سوچ لو۔ اور ہاں، ایک فوٹو بھیج رہا ہوں، دیکھ لینا، بہت خوبصورت ہے۔ وہ کال کاٹ چکا تھا۔ اچانک ایک میسج ریسیو ہوا۔ اس میں ہانی کی پک تھی جو ہاسٹل میں کھینچی گئی تھی۔ تم جو کوئی بھی ہو، مجھ سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا۔ وہ ہاسپٹل کے اندر جانے کے لیے مڑا تھا، پیچھے اسے عظیمہ کو دیکھ کر گھبرایا تھا، مگر فوراً سنبھل گیا تھا۔ آپ؟ جی، آج پری کی برتھ ڈے تھی تو یہ ضد کر رہا تھا ملنے کے لیے، میں لے آیا۔ اچھا کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ کس کی؟ غائب دماغ سے پوچھا تھا، کیونکہ اس کا دماغ تو ہانی کی تصویر میں ہی اٹک گیا تھا۔ پرینا کی طبیعت پوچھ رہا ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ یس، آئی ایم فائن، وہ اندر ہے، آپ مل لیں، بلکہ میں ہادی کو کہہ دیتا ہوں۔ اسے لے کر اندر آیا تھا۔ ہادی نے پری سے ملوا دو، انہوں نے مدد کی تھی پری کو ہاسپٹل لانے میں۔ اوہ اچھا، آپ ہیں، وہ بہت شکریہ آپ کا، ہادی نے گلے ملتے ہوئے کہا تھا۔ سوری، مجھے ایک امپورٹنٹ کام ہے، جانا ہے، میں بعد میں ملتا ہوں۔ اسامہ یہ کہہ کر نکل گیا تھا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ باس، وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دو اسے، بس وہ لڑکا نہیں بچنا چاہیے کسی بھی حال میں۔ دوسری طرف سے انتہائی کھردرانہ آواز آئی تھی۔ لیکن باس، وہ لڑکی دیکھ لے گی تو اس کا تو کچھ کرنا پڑے گا نا۔ آئی سیڈ لیو ہر، وہ اس کے سامنے نہیں مارنا، بلکہ ایک کام کرو، اغوا کر کے ہیڈ آفس لے آؤ، پھر دیکھتے ہیں۔ اوکے باس، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے بعد ملتے ہیں۔ سمارا کی نہایت ضد پر اور حیدر کے اصرار پر شاہ زیب صاحب نے سمارا کو اس کی فرینڈ کی گیدرنگ میں جانے کی پرمیشن دے دی تھی، جو رات تک جاری رہنی تھی۔
भैया यार मेरे फ्रेंड तो जल भुन जाएंगे आज देख के। हैं? वो क्यों? हैदर ने चौंक कर पूछा था। भैया आपकी एज क्या है? क्यों, तुमने क्या करना है? शादी करनी है? इतने बड़े हो गए हैं और अभी तो आज़ाद घूम रहे हैं। अब मुझ बेचारी को भी कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी ना। बताएं ना एज क्या है? साल। और मोहतरमा साहिबा अपने छोटे से ज़हन पर दिमाग पर जोर मत डालो। मुझे अभी कोई 26 शादी वादी नहीं करनी। आई समझ? हैदर ने गाड़ी के एकदम ब्रेक लगाए थे, जिसके नतीजे में पूरी गाड़ी घूम गई थी। सामने एक बलडोज़र और 4 लोग खड़े थे। तुम अंदर रहना, मैं देखता हूँ। भैया मुझे डर लग रहा है। समायरा ड्राइविंग आती है ना? अगर कोई ख़तरे की बात हुई तो तुम फ़ौरन चली जाना, ओके? क्या मसला है भाई साहब? ले चल। इसे पीछे से किसी ने उसके सर पे ईंट मारी थी और वो बेहोश हो गया था। अरे लड़की भी है कार में। छोड़ो, वो हमें नहीं जानती। बॉस ने मना किया है। क्यों, बॉस की कोई लगती है क्या? पता नहीं। और अपने काम से काम रखो। वो लोग हैदर को लेकर चले गए थे। कोमल क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो? हानि कोमल के कमरे में दाखिल हुई तो उसे रोते पाया था। आखिर जितनी भी नाराज़गी क्यों ना हो, थी तो दोस्त ना। हानि, तुमने कहा था ना तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो। एक काम करोगी? बोलो। वो खुश्क आंखों से बोली थी, क्योंकि वो जान गई थी कि वो क्या मांगने वाली है, और शायद वही वजह थी जिसकी वजह से वो रो रही थी। तुम खुदा के वास्ते कहीं चली जाओ। तुम कहती थी ना स्टडी के लिए जाओगी, तो प्लीज़ चली जाओ। मेरी इल्तिजा सुन लो यार, चली जाओ। मैं अपने घर में भी खुश नहीं हूँ। इसकी वजह तुम हो, क्योंकि उसामा को तुम्हारे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। वो चुपचाप कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गई थी। किसी को जान लेना भी बहुत बड़ा अजाब होता है। चेहरे पढ़ने लगोगे तो दोस्तियाँ टूट जाएंगी, और अगर नज़रें पहचानने लगोगे तो कई लोगों से घिन आना शुरू हो जाएगी। और तुम जानने की कोशिश भी ना करना कि कौन कौन से बात लोग दिल में छुपाए बैठे हैं, क्योंकि जब बातें खुलती हैं तो तकलीफ़ हद पार कर देती है। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं और अपने बेगाने। ये तो बस खुदा के ही बस की बात है, जो सब कुछ जानता है मगर फिर भी खामोश रहता है। एक गर्दन है यार, उस पर भी इतने चेहरे उठाए फिरते हैं लोग। वो रस्सियों में जकड़ा नीम व बेहोश पड़ा था। तब कोई अंदर दाखिल हुआ। रोशनी काफ़ी मध्यम थी, जिसकी वजह से वो शक्ल नहीं देख पाया था। क्या हालत हो गई? कौन हो तुम? हा 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 हा, एक मकरू कहका बुलंद किया था। मैं ही हूँ जिसका तुम राज फाश करने जा रहे थे। मगर सद अफसोस, मैं से दाद देनी चाहिए। तुम्हारे बाप को तुम्हें बचाने की बजाय खुद दलदल में तुम्हें भेज दिया। ओह, मैं भूल गया था। वो बेचारा तो तुम्हें मुझसे बचा रहा था, मगर रुकाब की आंखों से बचना बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें तो मैं पकड़वा कर रहूँगा। आखिर तुम्हारा बंदा मेरे पास है, और वो तमाम सबूत भी। हाँ हाँ हाँ, पागल लगते हो क्या? जिंदा बचोगे तो पकड़ोगे ना। क्या मिलता है तुम्हें मासूम लोगों की जानों से खेलकर? क्यों बनाते हो लोगों को आदी, फिर उन्हें तड़पाते हो? सुकून मिलता है जब लोग मुझसे नशा की भीख मांगते हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, इसीलिए समझाया था कि मेरे रास्ते में मत आओ, मगर तुम नहीं माने। अब भुगतो अपना अंजाम। आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। आखिर तुम्हारा मेरा एक रिश्ता भी तो है, इसी नाते पूरी कर दूंगा। अपनी शक्ल दिखाओ, कौन हो और मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? ना बच्चे ना, ऐसी बचकाना बातें नहीं मानता। वो बाहर निकल गया था। थोड़ी देर तक ख़त्म कर देना। परी और खुज़ीमा बातें कर रहे थे, मगर दोनों के दाखिल होते ही खामोश हो गए थे। हाय परी, कैसी हो? उसने अंदर दाखिल होते हुए पूछा था। परी ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो आंखें बंद करके लेटी हुई थी। परी बेटा, अंकल आपसे मिलने आए हैं, आंसर तो दो। हादी ने प्यार से कहा था। परी उठी, खुज़ीमा के कान में कुछ कहा और फिर दोबारा लेट गई थी। अंकल, परी इस वक्त किसी से बात नहीं करेगी जब तक आप उसकी बात आंटी से नहीं करवाएंगे। कौन आंटी? उसने पूछा था। चाचू, परी की मामा से। परी मेरी जान, आपकी मामा का नंबर मेरे पास नहीं है। मैं कैसे कराऊं? आपके मामा आएंगे तो उनसे कह के करा दूंगा। अब तो बात कर लो। पक्का प्रॉमिस? परी ने आंखें पटपटाते हुए पूछा था। पक्का। थोड़ी देर बाद वो दोनों बातें करते हुए कमरे से बाहर चले गए थे। परी बात सुनो, एक आइडिया है। खुज़ैमा ने सरगोशी की थी। जल्दी बताओ।
پری نے بھی سرگوشی کی تھی۔ تم نے اپنی ماما کا نمبر یاد کیا تھا نا؟ ہاں، بٹ ماما کسی کے نمبر سے کال ریسیو نہیں کرتی۔ میں نے سب کے نمبر سے کال کر کے دیکھی ہے۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ ارے بدھو، تمہاری ماما کے پاس ان کے نمبر سیو ہوں گے نا؟ ایک کام کرتے ہیں، میں چاچو کا موبائل لاتا ہوں، اس میں تمہاری ماما کو وائس میسج کر دیتے ہیں، وہ تو سن لیں گی نا۔ کیسا آئیڈیا؟ واو، یہ ہوئی نا بات۔ وہ اچھلی تھی۔ اچھلنے سے اس کی ٹانگ میں تکلیف ہوئی تھی۔ تم رکو، میں 2 منٹ میں آیا۔ چاچو موبائل دینا۔ حزیمہ نے معصوم شکل بنا کر موبائل مانگا تھا۔ کیوں؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ ہانی کو فنی ویڈیوز دکھانی ہے نا، واٹس ایپ کی۔ آپ دے دو نا، میں اسے منع کر دیتا ہوں۔ اوکے، لے لو۔ اس نے موبائل دیا تھا، مگر دال میں ضرور کچھ کالا تھا، ورنہ حزیمہ اور شرافت اور وہ بھی ایک ساتھ ناممکن بات تھی۔ ماما، ہانی کہاں ہے؟ ناشتہ کر لیا اس نے؟ اسامہ نے ہانیہ کو ناشتے پر نہ پا کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں بیٹا، میں نے کومل کو بلانے بھیجا تھا تو ہے، آتی ہوگی۔ کیا ہوا بھابھی، ہانی نہیں آئی؟ ہاتھی نے کومل کو اکیلے آتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ نہیں، وہ سو رہی ہے، میں نے اٹھایا تھا مگر اٹھی نہیں، کومل نے جواب دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، سونے دو، رات کو لیٹ سوئی ہوگی۔ اور تم کومل، دوپہر میں کھانا تیار رہنا، تمہارا ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے، کھانے کے بعد چلیں گے، اسامہ نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاؤس جاب کے بعد آج اس کا ہاسپٹل میں فرسٹ ڈے تھا۔ اسے جاب مل چکی تھی، وہ جلدی کام کرنے لگی تھی۔ اسے آج فرسٹ ٹائم اپنی کلاس کی پارٹی میں جانا تھا۔ آج لاسٹ ایئر کا ہاسٹل میں لاسٹ ڈے تھا۔ کل سب کو اپنے اپنے گھر چلے جانا تھا، جس کی وجہ سے آج سب پارٹی کر رہے تھے۔ اس کی فرینڈشپ تو آج تک کسی سے نہیں تھی، مگر اس کی اپنی روم میٹ سے تھوڑی بہت بات چیت تھی، جس کی وجہ سے اس نے بھی اسے زبردستی بلایا تھا۔ ہاسپٹل سے نکل کر وہ ہاسٹل کے روم میں آ کے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے اسے پارٹی میں جانا تھا۔ اچانک موبائل پر مس کال کے ساتھ میسج ٹون بجی تھی۔ اس نے چونک کر میسج دیکھا تو ایک انجان نمبر سے مس کال تھی اور وائس میسج تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے پلے کر دیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ وائس میسج اس کی زندگی کو جھنجھوڑ دے گا۔ ماما، آئی وانٹ یو ماما، پلیز آ جائیں، پری اکیلی ہے، پلیز ڈونٹ ہیٹ می ماما۔ مامی نے کہا تھا یو ہیٹ می بٹ آئی لو یو ماما، آپ آ جائیں، میں کچھ نہیں مانگوں گی، پلیز۔ وہ اس کی آواز سن کر ایک دم سے بکھر گئی تھی۔ 5 سال لگے تھے اسے اپنے آپ کو جوڑنے میں، اپنے آپ سے کیے تمام وعدے اسے توڑ دیے تھے۔ ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ ہاں، ہانیہ ارسلان 5 سال پہلے نہ رونے کا وعدہ توڑ چکی تھی۔ اسے واپس جانا تھا اپنی بیٹی کے پاس۔ آخرکار وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ اس کی آواز میں کتنی محبت اور آس تھی، اور وہ اس کی آس نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی۔ کیا کوئی اپنے وجود کے ٹکڑے سے نفرت کر سکتا ہے؟ نہیں، تو وہ کیسے نفرت کر سکتی تھی؟ دوپہر کے 2 بجے تھے، مگر ہانی اپنے روم سے باہر نہیں آئی تھی۔ آمنہ بیگم کے 2 بار کومل سے پوچھنے پر قومی ہانی کے کمرے میں جا چکی تھی، مگر ہانیہ کو سوتا پا کر واپس آ گئی تھی۔ مگر اب آمنہ بیگم کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ السلام علیکم ماما، اسامہ نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہوں، آمنہ بیگم نے غائب دماغی میں جواب دیا تھا۔ ماما، ہانی کیسی ہے؟ اسے ایک دم پریشانی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، دیکھتی ہوں، تم بیٹھو۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ ابھی تک نہیں اٹھی؟ وہ چونکا تھا۔ آپ رکے، میں دیکھتا ہوں، یہ کہہ کر اوپر بھاگا تھا۔ ہانی میری گڑیا، اٹھو۔ اسامہ نے بلاتے ہوئے اٹھایا تو اسے چنبا ہوا۔ وہ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اس نے نبض چیک کی تو وہ نہایت ہلکی چل رہی تھی، اور اس کا ہلکا چلنا خطرے کا الارم تھا۔ وہ اسے اٹھا کر بھاگا تھا۔ تو کیا ہوا اسے؟ آمنہ بیگم ہڑبڑا گئی تھی۔ نبض بہت سلو چل رہی ہے، آپ جلدی سے باہر آ جائیں، میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر ہانی کو ICU سے فوراً آپریشن تھیٹر لے گئے تھے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے؟ یہ تو آپ لوگ بتائیں کیا ہوا ہے؟ آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے تھا نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کوئی سیریس سٹریس کی بات نہیں کریے گا۔ اب دعا کریں، کوئی پیشنٹ کا 8واں مہینہ ہے، اور 8ویں مہینے ہونے والے بیبیز کی 95% ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر، کل تک تو ٹھیک تھی، کچھ بتا سکتے ہیں کیا ہوا ہے؟ اسامہ نے پھر پوچھا تھا۔ پیشنٹ نے سلیپنگ پلز کی زیادہ ڈوز لی ہے، اگر زیادہ دیر ہو جاتی تو موت کے منہ میں جا سکتی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد آپریشن کے تھیٹر کا دروازہ کھلا تھا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔
ڈاکٹر نے مسکرا کر اطلاع دی تھی۔ میری بہن کیسی ہے؟ ابھی بے ہوش ہے، 3-4 گھنٹے لگیں گے انہیں ہوش میں آنے میں۔ آنٹی آپ اندر آ جائیں، میں بچی آپ کے حوالے کر دیتی ہوں۔ ہانی کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ خبر سن کر کومل اور ہادی بھی ہاسپٹل آ گئے تھے۔ ابھی سب ہانی کے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ او مائی گاڈ ماما، یہ تو پوری ہانی لگ رہی ہے۔ ہیں بھئی، پوری ماما کی 2 کاپی ہو تم تو، ہادی نے بچی کو گود میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بس آنکھوں کے کلر کا فرق ہے، وہ باپ کا لے لیا ہے، کومل نے اچانک کہا تھا، جس پر ہانیہ سے زور سے آنکھیں میچی تھیں اور ساما نے کومل کو گھورا تھا۔ ماما یہ تو پوری پری لگ رہی ہے، اس کا نام پری رکھ دیتے ہیں، ہادی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا نام پرینا رکھ دیتے ہیں۔ کیوں ماما ٹھیک ہے؟ نام اسامہ نے آمنہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بہت اچھا نیم ہے۔ بچی اچانک رونے لگی تھی، جس پر ہانی بے چین ہو رہی تھی۔ بس کرے آپ لوگ، یہ ہاسپٹل ہے، مہربانی کر کے اسے یہاں سے لے جائیں۔ آپ لوگوں کی مرضی ہے، چاہے تو رکھ لے یا یتیم خانے میں داخل کروا دے، میری طرف سے اجازت ہے، ہانی کہہ کر کروٹ بدل چکی تھی۔ ہانی بیٹا ایک نظر دیکھ تو لو اسے۔ ماما ایک نظر سے نفرت محبت میں نہیں بدل جائے گی، پلیز اسے یہاں سے لے جائیں، اور بھیا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ رکو گڑیا، میں انہیں باہر تک چھوڑ کے آتا ہوں۔ چھوٹو پولیس آ گئی ہے، بھاگو۔ ابے یار پولیس کیسے پہنچ گئی یہاں؟ اس کو تو مار دینا ہے نا تو نے؟ ہاں یار 6 گولیاں ماری تھی، مر تو جانا چاہیے تھا۔ چل بھاگ، کہیں پکڑے نہ جائیں۔ ادھر ڈھونڈو، پولیس ادھر آ گئی ہے۔ میرے بھیا ہیں انسپیکٹر، مجھے اندر جانے دے۔ سمارا روتی ہوئی اندر گھسی تھی۔ بھیا انسپیکٹر ہاسپٹل لے کر چلیں۔ وہ اسے خون میں لت پت دیکھ کر چیخی تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا مگر حیدر کو ہوش نہیں آیا تھا۔ سمارا نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ شاہ زیب صاحب اور حمیرہ بیگم کی حالت بھی کوئی کم خراب نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے کومے میں جانے کے اثرات تھے۔ خود شاہ زیب صاحب بھی سرجن تھے، مگر اس کو کومے میں جانے سے روک نہیں پائے تھے، بلکہ سارے ڈاکٹرز حیران تھے کہ اتنی گولیاں کھانے کے بعد وہ زندہ کیسے رہ گیا۔ 3.5 سال تک کومے میں رہنے کے بعد اسے ہوش آیا تھا، مگر ہوش میں آنے کے بعد یادداشت پر اثر پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر باتیں بھول جایا کرتا تھا۔ بھیا آپ نے پرومس کیا تھا نا کہ صحیح وقت آنے پر مجھے خود پڑھنے بھجوائیں گے، اب آ گیا ہے صحیح وقت، ہانی نے اسامہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن گڑیا تمہارا آپریٹ ہوا ہے، تم ابھی کیسے جا سکتی ہو؟ پلیز بھیا، میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، اور اس بار بھی آپ مان لیں، میں گھر نہیں جانا چاہتی۔ اوکے میں دیکھتا ہوں، پرومس کریں کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میں کہاں ہوں، مت ڈالو مشکل میں، پلیز بھیا، میں رکنا نہیں چاہتی۔ 3 دن تک ہانی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، اور آج ڈسچارج ہونے کے بعد وہ اسے چھوڑنے ایئرپورٹ پر آ گیا تھا۔ اس کا داخلہ کیمبرج یونیورسٹی میں کروا دیا گیا تھا، مگر ہانی نے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا۔ وقت بہت اچھا سکھاتا ہے، گزرے دنوں کے ساتھ لوگوں کی اصلیت دکھاتا ہے، محبت کرنے سے نفرتیں دکھاتا ہے، مشکلوں کے بعد آسانیاں دکھاتا ہے، محنت سے منزلیں دکھاتا ہے، کبھی کبھار دوستی کے بدلے دشمنی بھی دکھاتا ہے، اپنوں کے چہروں سے کبھی غیروں کا چہرہ دکھاتا ہے، سیاہی کے بعد روشنی دکھاتا ہے، نا امیدی کے بعد پھر ایک نئی امید جگاتا ہے، بھروسہ کرنے سے کبھی شکی بنا دیتا ہے، روتے ہوئے انسان کو سخت دل بنا دیتا ہے، مشکلوں میں ہمیں لڑنا سکھاتا ہے، دل ٹوٹ جائے تو اسے سنبھلنا سکھاتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے فیصلوں پر یقین کرنا سکھاتا ہے۔ ہاں وقت بہت اچھا سکھاتا ہے، وقت بہت کچھ چھین لیتا ہے مگر لوٹانا بھول جاتا ہے۔ سال 5 ہو گئے، 5 سال بعد حال۔ ہانی آئندہ کبھی بات مت کرنا، تمہیں نہیں آنا تو ہمیشہ کی طرح منع کر دیتی ہو۔ کیوں کہا تھا آؤگی؟ سب کے سامنے میری انسلٹ کروا دی۔ میں نے 5 سال کتنی کوشش کی تم سے دوستی کرنے کے لیے، مگر شاید میرے خلوص میں ہی کمی تھی، تبھی تم نے فرینڈشپ نہیں کی۔ کیوں ہو تم اتنی بے حس؟ زونیا، اس کی روم میٹ نے خفگی سے کہا تھا۔ یاد ہے ایک مرتبہ جب کلاس کی لڑکیوں نے مجھے بے حس کا لقب دیا تھا تو تم کیسے لڑ پڑی تھی؟ جانتی ہوں، اس دن میں نے تم سے دوستی کرنے کا ارادہ ختم کر دیا تھا، کیونکہ میں اپنی وجہ سے دوسروں کو تمہارا دشمن نہیں بنا سکتی تھی۔ تم صرف میٹ ہونے پر پوری کلاس سے لڑی تھی، اگر دوستی ہوتی تو نہ جانے کیا کرتی۔ اور رہی بات میری، تو لوگ مجھے بے حس کہتے ہیں کیونکہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو پی لیتی ہوں، بڑی بڑی باتوں پہ ہنس دیتی ہوں۔
لیکن میرے دل سے کوئی پوچھے ان باتوں کو سہنے کے لیے درد کے کن کن صحراؤں سے گزرنا پڑتا ہے، آنسوؤں کے کتنے سمندروں کو پینا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے اپنا مان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ میں بے حس جو ہوں۔ اس نے آنسو پیتے ہوئے کہا تو زونیا بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ہانی یار، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، لیکن ایسا کیا ہوا جو تمہارے ساتھ جو تم اتنی الگ ہو؟ دیکھو، اگر نہ بھی بتانا چاہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں اپنی چھوٹی بہن مانتی ہوں۔ تم تو ابھی اتنی چھوٹی ہو، مگر میں نے تمہارے اندر وہ بچپنا نہیں دیکھا۔ ایسا کیا ہوا ہے؟ وہ آدھی آدھی رات کو تم کس کو کال کرتی تھی اور آواز سن کر کال کاٹ دیتی تھی؟ کیوں؟ میں اسی لیے نہیں پوچھتی تھی کہ تمہیں شک ہوگا، میں شک کر رہی ہوں، لیکن میں جاننا چاہتی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ تم خود بتاؤ، لیکن یہ نوبت نہیں آئی۔ خیر تم نہ بتاؤ، بس یہ سمجھ لو، جب میری ضرورت پڑے ایک کال کر دینا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ آخر بہن مانا ہے تمہیں، بیٹی ہے وہ میری۔ زونیا مڑ کر کمرے سے باہر نکل رہی تھی کہ اس کی آواز پر ساکت ہو گئی تھی۔ کتنا درد پنہا تھا اس کی آواز میں۔ وہ بے ساختہ مڑی تھی۔ ہاں، وہ میری بیٹی ہے جس کو میں کال کرتی تھی اس کی آواز سننے کے لیے، اور ہانی اپنا سر اس کی گود میں رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ آج کی رات دونوں نے رونا تھا، ایک نے سناتے ہوئے اور ایک نے سنتے ہوئے۔ 2 دن بعد پری کی حالت کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ آج پری کا برتھ ڈے آرگنائز کیا گیا تھا۔ پورے گھر کو غباروں اور ربن سے سجایا گیا تھا۔ سب خوش تھے، آخر پری سب کی اکلوتی اور لاڈلی بچی تھی، مگر پری کے چہرے پر خوشی کے اثرات بالکل نہیں تھے۔ کومل اور اسامہ کے 2 بیٹے، فارس 4 سالہ اور کبیر 2 سالہ تھے۔ ہادی کی شادی ماریا سے ہوئی تھی، جس کا ایک بیٹا 3 سالہ حماد تھا۔ سارے مہمان آ گئے تھے، اتنے میں حزیمہ اور اس کے چاچو اندر داخل ہوئے، جنہیں دیکھ کر پری کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ہائے ہینسم، کیسے ہو؟ پری نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آئی ایم فائن مائی پرنسس، اس نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ اٹس ناٹ فیئر، میں بھی آیا ہوں چاچو کے ساتھ۔ حزیمہ نے منہ بنایا تو سامنے سے آتا ہوا اسامہ ہنس پڑا تھا۔ آہا، کیا چل رہا ہے یہاں؟ اسامہ نے حزیمہ کے گھال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ نتھنگ، بس وش کر رہا تھا۔ آپ سنائیں کیا چل رہا ہے؟ بس چل رہا ہے، سب اپنے اپنے طریقے پر۔ ویسے سوری، اس دن آپ سے بات نہیں کر پایا، امپورٹنٹ کام آ گیا تھا۔ آپ سے پری بہت اٹیچ ہو گئی ہے، ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی ہے۔ بائی دا وے، میرا نام اسامہ ارسلان ہے، اسامہ نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ جانتا ہوں، میرا نام حیدر ہے، آپ کے بارے میں بہت سنا ہے۔ آپ سے مل کے خوشی ہوئی، مجھے بھی۔ آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں، آپ یہاں نہیں رہتے کیا؟ اسامہ نے پوچھا۔ نو، میرے پیرنٹس تو اٹلی میں ہیں، بٹ بھیا اور بھابھی یہاں ہیں تو میں یہاں آتا جاتا رہتا ہوں۔ اوہ اچھا، پارٹی انجوائے کرو، میں آیا۔ اسامہ ہادی کی طرف بڑھا جو اشارے سے بلا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یار کب سے ہانی کال کر رہی ہے، میں نے اٹھایا تو وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ تم جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ السلام علیکم، کیسی ہو گڑیا؟ اسامہ نے پیار سے پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام بھیا، میں واپس آنا چاہتی ہوں، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی، ایک سادہ سا 2 کمروں کا گھر ڈھونڈ دے۔ تمہارا دماغ درست ہے یا تھپڑ کھانا ہے؟ تم واپس آ رہی ہو، یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن یہ اکیلے رہنے کی بات آئندہ کی تو بھول جانا کہ کوئی بھائی بھی تھا۔ جانتی ہو بڑی ہو گئی ہو، ڈاکٹر بن گئی ہو، مگر اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ ہر فیصلہ لینے لگ جاؤ۔ بھیا سنے تو نہیں سننا، کچھ فلائٹ کب ہے بتا دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ کیا ہوا ہے؟ زونیا نے اس کا اترا ہوا منہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ کیا ہونا ہے؟ میرے بھیا تھوڑے غصے کے تیز ہیں، بس انہیں لگا میں اپنے لیے فلیٹ کی بات کر رہی ہوں، ہو گئے غصہ۔ ہاں تو تم بھی تو سیدھی بات نہیں کرتی، ڈائریکٹ کہتی دوست کے لیے چاہیے۔ نہیں، تمہیں تو سسپینس کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ بس کر جاؤ، تم ادب سے بات کرو، 5 سال بڑی ہوں تم سے، دوستی میں بھی ادب ہوتا ہے، فرسٹ ٹائم سنا ہے۔ ہانی نے آنکھیں پٹپٹائیں تو وہ ہنس پڑی تھی۔ 6 سال بعد وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ کل رات آنسوؤں کی بارش کے بعد آج زندگی خوشگوار لگ رہی تھی۔ زونیا نے بھی صرف اس کی وجہ سے کراچی رہنے اور جاب ڈھونڈنے کا سوچا تھا۔ 5 سال سے وہ جس ہانی کو جانتی تھی، اس کا ڈھانچہ کل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اسے ہر دکھ سے دور رکھنا چاہتی تھی۔
سونیا پیکنگ کر لو، کل فلائٹ ہے، ہانی نے آواز دی تھی۔ سنو، بازار چل رہی ہو؟ اب منع مت کرنا، جانتی ہوں تم آج تک یہاں کے بازار نہیں دیکھے، مگر میرے ساتھ چل لو، ابھی اپنے لیے اور اپنی بھانجی کے لیے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ سونیا نے ادا سے کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ چلو چلتی ہوں، وہ ہنستے ہوئے تو نکلی تو سب اسے دیکھنے لگے جیسے کوئی عجوبہ ہو۔ یار سب ایسے کیسے دیکھ رہے ہیں جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔ ہانی نے دانت کچکچائے تھے۔ ہاں ہاں، عجوبہ ہی تو ہو، اب ایک روبوٹ ہنسنے لگ جائے گا تو سب چونکیں گے ہی نا۔ سونیا نے کہا تو وہ ہنس پڑی تھی۔ شاید زندگی اتنی بھی بری نہیں تھی، یا پھر زندگی رلانے سے پہلے ہنساتی ہے۔ پارٹی اینڈ تھی، کافی حد تک مہمان جا چکے تھے۔ اچانک ماریا کی نظر حیدر پر پڑی تھی۔ کومل یار، اسے دیکھو، مجھے لگ رہا ہے اسے کہیں دیکھا ہے، ماریا نے کومل کو بلاتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھا ہوگا، مجھے کیا ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ؟ نہیں، تم دیکھو تو صحیح، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ماریا نے دماغ پر زور دیا مگر یاد نہیں آیا تھا۔ بال کے کھال اتارنے مت بیٹھ جاؤ یار، ہوگا کوئی دوست وغیرہ، تمہیں کیا کرنا ہے؟ کومل چڑ گئی تھی۔ چڑی ہی رہنا، تم ہر وقت سائیکو بنتی جا رہی ہو۔ ہیلو گائز، ایک گڈ نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے، اسامہ نے مائک پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ او مائی گاڈ بھیا، گڈ نیوز تو کومل کو دینی چاہیے تھی، بٹ آپ دے رہے ہیں، داد ملنی چاہیے۔ ماریا کہاں پیچھے رہنے والی تھی۔ ہاں، کچھ بھی بول لو، آج میں ناراض نہیں ہونے والا، کیونکہ خوشی ہی اتنی ہے۔ اب بول بھی دے، کیا ہوا؟ کومل بیچ میں بول پڑی تھی۔ اوکے تو غور سے سن لے، کل ہانی واپس آ رہی ہے۔ او مائی گاڈ، کیا نیوز دی ہے آپ نے بھیا؟ پری، آپ کی ماما واپس آ رہی ہیں؟ یس، ہورا۔ ماریا نے پری کو گود میں لے کر اچھالا تھا۔ مارو مامی، سچی ماما آ رہی ہیں؟ پری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آف کورس، آپ کی ماما کبھی جھوٹ نہیں بولتے کیا؟ آپ کے ماما کبھی جھوٹ کہتے ہیں کیا؟ نو، شی ہیٹس می بٹ آئی لو ہر۔ سچی؟ کیا؟ پری میرا بچہ، ماما آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، وہ تو اسٹڈی کرنے گئی ہوئی تھی، اب ان کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو وہ آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں سوچتے، وہ آپ سے کس نے کہا یہ؟ آپ ڈانٹو گی تو نہیں؟ نیور، آپ بتاؤ تو۔ اسے اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا۔ مامی نے، اس نے نظر جھکا کر کہا تھا۔ ماریا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ نو پری، آپ کی مامی نے مذاق کیا تھا، اب کل ماما آ رہی ہیں نا تو آپ خود ان سے پوچھ لینا، میں 2 منٹ میں آئی۔ وہ اندر کی طرف چل پڑی تھی۔ خوش، تم نے سنا ماما واپس آ رہی ہیں؟ ہاں، مجھ سے بھی ملوانا ہے آنٹی کو۔ خوش، ہمارا مشن کام کر گیا، ماما سچ آ رہی ہیں، اس نے سرگوشی کی تھی۔ یس، میرا آئیڈیا تھا، جلدی سے تھینکس بولو۔ حزیمہ نے گردن اکڑائی تھی۔ کیا ہو رہا ہے حزیمہ، گھر نہیں جانا؟ حیدر نے جمائی روکتے ہوئے کہا تھا۔ انکل، آپ کو پتہ ہے میری ماما واپس آ رہی ہیں، ہانی نے اسے بتایا تو مسکرایا تھا۔ واو، پھر تو آپ نے ماما کے لیے کیا سرپرائز کیا ہے؟ ابھی تو کچھ نہیں کیا، آپ کل صبح اس کو یہاں چھوڑ دیجیے گا پلیز، پھر ہم مل کر سرپرائز بنائیں گے پلیز۔ پری نے آنکھیں پٹپٹائی تو وہ پھر چونکا تھا۔ یہ آنکھیں ذہن کے پردے میں لہرائی تھی۔ اس نے دماغ پر زور دیا اور ایک دم چکرا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے دماغ پر زور دینے سے منع کیا تھا۔ اوکے بیٹا، میں چلوں گا، چھوڑ دوں گا، چلو کل ملتے ہیں۔ وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اب تو پوری رات ان آنکھوں نے تنگ کرنا تھا۔ ماریا سیدھا اندر آئی تو اسے صوفے پہ کومل بیٹھی ملی تھی۔ کومل کی بچی، تمہارا دماغ درست ہے؟ پری کے ذہن میں کیا بکواس ڈال رہی ہو؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ چھوٹی بچی ہے؟ اف ماریا، میں بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، میں آلریڈی پریشان ہوں، اور جو کہا میں نے سچ ہی کہا تھا۔ تم کون سی بات پوچھ رہی ہو؟ واہ کومی، مجھے تالیاں بجانی چاہیے تمہاری سوچ پر۔ پری کو تم نے ہی کہا نا کہ ہانی اس سے نفرت کرتی ہے؟ ہاں، کیوں، کچھ غلط کہا؟ سچ ہی کہا تھا، تبھی اس نے ایک نظر بھی نہیں دیکھا، اور تو اور اس نے اس کو یتیم خانے میں ڈلوانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ کومل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب تک تم اس کی کنڈیشن سمجھ نہیں پائی؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تم ہانی کے لیے کتنا زہر رکھتی ہو، جبکہ خود اس کی کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ دیکھو ماریا، مجھے تم سے فالتو میں بحث مت نہیں کرنا، تمہیں اس کی چمچی بننا ہے بنی رہو، لیکن مجھ سے امید مت لگانا، اور جو لڑکی اپنی بیٹی کو پیدا کر کے ہاسپٹل سے گھر ہی نہ آئے تو خود ہی سمجھ لو وہ اپنی بیٹی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی، اب کیا لینے آ رہی ہے واپس؟ شرم تو کرو کومل، اس سے بات آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اور دعا کرو تمہاری باتیں بھیا کو پتہ نہ چلے، ورنہ اس گھر میں تمہارا آخری دن ہوگا۔ ماریا اتنی تیزی سے موڑی، اس کے پیچھے کھڑا ہادی سے ٹکرائی تھی۔ آئی کانٹ بلیو، بھابھی آپ ہانی کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟
اگر اسے پتہ چلا تو وہ موت سے پہلے ہی مر جائے گی۔ وہ اس پر ایک متنفر نظر ڈال کر کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اچانک اسامہ کے فون پہ ٹون بجی تھی۔ اس نے نمبر دیکھا، نون تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ کون؟ وہاں میجر صاحب، اتنی جلدی اپنے باپ کو بھول گئے؟ دوسری طرف سے آواز سن کر وہ چونکا تھا۔ شاید پچھلی بار کی طرح آج وہ آواز بدلنا بھول گیا تھا۔ اوہ، آخر کتوں میں پھر سے بھونکنے کی طاقت آ گئی۔ کیوں، ٹھیک کہا نا میں نے لگا رہی؟ آہا، آخر پہچان گئے۔ کیوں نہیں، آخر بیٹا اپنے باپ سے 2 ہاتھ آگے ہی ہوتا ہے۔ چلو اب کھل کر جنگ ہوگی تو بتاؤ کیا سوچا ہے؟ ابھی پورے ہفتہ ہونے میں 4 دن باقی ہیں۔ لکھاری، تھوڑا آرام کر۔ ہاں، پاگل سمجھا ہے کیا؟ کل تب کا ٹائم ہے، کل تمہاری بہن آ رہی ہے۔ اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں ماننی پڑے گی میری بات، ورنہ خواہ ذمہ دار ہو جاؤ گے۔ ویسے کافی دنوں بعد کوئی لڑکی دل کو لگی ہے۔ بکواس بند کرو۔ غصے سے اس کی کنپٹی کی رگیں تن گئی تھی۔ نام پتہ بھیجو، جب دل کرے گا تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور سن لو، صرف حامی بھری ہے، کام جب چاہوں گا تب کروں گا۔ یاد رکھنا میجر اسامہ کسی کی غلامی نہیں کرتا۔ ہاں، یہی چیز تو پسند ہے۔ گڈ لک میجر، کل ساری ڈیٹیل پہنچ جائے گی۔ کال کاٹ دی گئی تھی۔ اسے صرف ہانی کے پہنچنے کا انتظار تھا۔ وہ دونوں آج بہت خوش تھے۔ کتنے سالوں بعد اس نے پہلے کی طرح سب چیزیں خریدی تھیں۔ سب کے گفٹس خرید کر دونوں واپس ہاسٹل آئی تھیں اور کل کو یہاں سے جانا تھا۔ وقت بھی ان کو دیکھ کر خوش تھا، مگر وقت کب یکساں رہتا ہے؟ فرض ہوتے ہیں آنسوؤں کے سجدے بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے۔ بہت مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ جناح ایئرپورٹ کراچی میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی انگلینڈ کی فلائٹ کی لینڈنگ کا اعلان ہوا تھا۔ اسامہ بے صبری سے کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں 2 لڑکیاں چیکنگ گیٹ سے سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی نکلی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ 5 سال بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی گڑیا، اس کی جان ہی تھی۔ کتنی بڑی ہو گئی تھی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک خواب کی کیفیت تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اسے گلے لگا چکا تھا۔ بالآخر وہ صحیح سالم پہنچ گئی تھی۔ اس کی جان میں جان آئی تھی۔ پورے 7 سال کسی سولی پر گزارے تھے، یہ سوچ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ بھیا، یہ میری فرینڈ ہے زونیا، اور زونیا یہ میرے بھیا ہیں۔ اوکے، آ جاؤ، میں سامان گاڑی میں رکھ رہا ہوں۔ اسامہ سوٹ کیس لے کر گاڑی کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ تو دیکھ کر ہی پتہ چل گیا تھا یار، کتنے ہینڈسم ہیں، بٹ کافی ایموشنل سے لگ رہے ہیں۔ نہیں لگ رہا تھا کہ ایک میجر ہیں۔ سنبھل کر میڈم، شادی شدہ 2 بچوں کے باپ ہیں، اور یہ ایموشنل سسٹم صرف میرے لیے ہے، باقی کے لیے نہیں۔ آ جاؤ گڑیا۔ اسامہ نے دونوں کو کھڑے دیکھ کر آواز دی تھی۔ گڑیا؟ زونیا نے آنکھیں پھاڑی تھی۔ ہاں، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ وہ مسکرا کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی تھی۔ گاڑی ایک عالیشان گھر کے سامنے رکی تھی، جو بلیک اینڈ وائٹ کمبینیشن سے مزین تھا۔ بھیا یہ؟ ہاں گڑیا، یہی سرپرائز تھا۔ آپ کو یاد تھا؟ ہانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ 20 سال پیچھے چلی گئی تھی۔ بھیا، میں نے ہوم کی ڈرائنگ بنائی ہے۔ 4 سالہ ہانیہ ڈرائنگ بک میں ہاتھ میں پکڑ کر بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ آہا، واؤ، میری گڑیا نے ڈرائنگ بنائی ہے، یہ دیکھیں۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ ارے، اتنا پیارا تو بنایا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ بھیا، ٹیچر نے جسٹ 2 مارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہوم کلرفل اچھے ہوتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتے۔ اوہو ہانی، آپ کی ٹیچر کو پتہ ہی نہیں بلیک اینڈ وائٹ گھر کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ میری طرف سے فل مارکس ہیں۔ ہورا، آپ کو پتہ ہے میں بڑی ہو کر سیم بلیک اینڈ وائٹ گھر بناؤں گی، اور ہم سب اس میں رہیں گے۔ آف کورس، وائی ناٹ؟ اس نے گل پہ پیار کیا تھا۔ اترو گڑیا، کہاں کھو گئی ہو؟ اور میں تمہاری کوئی بات بھول سکتا ہوں کیا؟ چلیں آپ بھی اندر آ جائیں۔ وہ دونوں اندر کی طرف بڑھی تھی۔ گارڈن کراس کر کے وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے تو اندھیرے نے استقبال کیا تھا۔ ابھی آگے ہی بڑھی تھی کہ لائٹس آن ہوئیں اور موسٹ ویلکم کا شور مچ گیا تھا۔ سامنے 4 بچے اور ایک بچی کھڑی تھی۔ سیدھے طرف آمنہ بیگم اور ہادی، اور دوسری طرف کومل اور ماریا کھڑے تھے۔ پورے لاؤنج کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اس کی نظریں سامنے
کھڑی نہایت ہی خوبصورت اور معصوم بچی پر تھی جو اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ اس کا دل چاہا بھاگ کے گلے لگائے مگر ہمت نہیں تھی۔ اچانک کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر حوصلہ دیا تھا۔ اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اسامہ ہی تھا۔ وہی تو تھا جو ہر قدم پہ کھڑا رہا، وہی تو تھا جس نے دنیا سے لڑ کے اسے پروٹیکٹ کیا تھا۔ گڑیا جا کر گلے لگا لو۔ وہ باہیں کھول کر آگے بڑھ کر بیٹھی تھی کہ پری بھاگتی ہوئی گلے لگ گئی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے لڑیاں جاری تھی، دونوں کے آنسو ایک ہی داستان سنا رہے تھے۔ درد کی داستان، حسرت کی داستان، مایوسی کی داستان، شکووں کی داستان اور سب سے بڑھ کر جدائی کی داستان۔ ماما یہ کون ہے؟ پری نے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کی آنی ہوں۔ سونیا نے مسکرا کر اسے گود میں لیا تھا۔ آنی؟ واؤ، میری آنی بھی ہے؟ سچی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ آف کورس میں ہوں نا تمہاری آنی۔ آنی دونوں کو باتیں کرتا چھوڑ کر آگے بڑھ کر عالمہ بیگم کے گلے لگی تھی۔ آ گئی ماں کی یاد، انہوں نے خفگی سے کہا تھا۔ ماما یاد تو ان کی آتی ہے جن کو بھول کر جاتے ہیں، آپ تو ہر لمحہ میرے ساتھ تھی۔ بس کرو تم تو۔ وہ مڑی تو ماریا گلے لگ کر بھاگ کر گلے لگی تھی۔ کتی کمینی بغیرت انسان، جانے سے پہلے یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم کیسے رہیں گے۔ ہم نے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا نا، ہر دکھ سکھ میں، پھر کیوں گئی تھی تو وہ بنا بتائے؟ وہ روتے ہوئے پھر سے گلے لگ گئی تھی۔ بس ہو گئی شروع تم دونوں کی نوٹنکیاں۔ یا اللہ، اب اس گھر کو ڈرامہ گھر مت بنانا، گھر رہنے دینا۔ ہادی مسکراتا ہوا بولا تو دونوں ہنس پڑی تھیں۔ کومل کو سلام کر کے رکی تھی، ایک آس تھی کہ شاید وہ پکار کر گلے لگا لے گی، مگر سب آس پر پورے کہاں اترتے ہیں۔ وہ سب سے مل کر بیٹھ گئی تھی۔ اب ہلکی پھلکی باتیں چل رہی تھیں۔ کبیر اور فارس بالکل اسامہ کی کاپی تھے، وہی لہب و لہجہ، محبت والا انداز۔ اسے لگ رہا تھا کہ فرسٹ ٹائم مل رہی ہے، اسے لگ نہیں رہا تھا کہ فرسٹ ٹائم مل رہی ہے۔ خوش، چلو تمہیں ماما سے ملواؤں۔ پری یار، تمہیں مام تو کوئی ہیروئن لگ رہی ہیں۔ رک جاؤ ذرا، بال تو سیٹ کرنے دو۔ خزیمہ نے ہاتھوں سے بال سیٹ کیے تھے جس میں ماریا کی ہنسی نکل گئی تھی۔ یار کومل، ویسے بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں کل سے ڈائٹنگ سٹارٹ کر رہی ہوں، تم بھی کر لو۔ ویسے بھی مجھے اتنے کام کرنے ہوتے ہیں، آنی کی طرح فالتو تھوڑی رہتی ہوں جو بس ڈائٹنگ کرتی رہوں۔ ہاں، تم تو کھیتوں میں ہل چلاتی ہو نا یار، کبھی تو ہو لیا کرو، خوش کر دو۔ آنٹی السلام علیکم۔ ماما یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، خزیمہ نام ہے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ہانیہ نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ جی، وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا۔ بدھو ماما کچھ کہہ رہی ہیں؟ پری نے کونی ماری تھی۔ اتنی جلدی کیوں پیدا ہو گئی؟ اس کے الٹے سوال پر پری نے سر پیٹا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے خود نہیں پتا بیٹا، ویسے کیوں؟ تھوڑا میرا ویٹ کر لیتی یار، اب مجھے آپ جیسی لڑکی کہاں ملے گی۔ وہ منہ پھسور کر بیٹھ گیا تھا کہ اچانک کرا اٹھا، کیونکہ اس کی بات پر پری اسے مکہ مار چکی تھی۔ سب ہنس رہے تھے، ہنسی کا ماحول تھا۔ یہ دیکھ کر سب نے ایسے ہی ماحول کے قائم رہنے کی دعا کی تھی۔ السلام علیکم پری، کیسی ہیں آپ؟ حیدر عظیمہ کو لینے آیا تھا اور اسامہ کو باہر کھڑا دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ وعلیکم السلام، اب ٹھیک ہے، تم سناؤ؟ اور یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، اسامہ نے کہا تھا۔ نہیں، ابھی دیر ہو گئی ہے، بھابھی کی کال بھی آ چکی ہے، بس آپ عظیمہ کو بھیج دیں، پھر کسی دن چکر لگاؤں گا، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، میں بھیجتا ہوں۔ عظیمہ آپ کے چاچو لینے آئے ہیں، جلدی سے جاؤ۔ واٹ ماما، ان کو اندر تو بلا لیں، میں ماما سے ملواؤں گی، پری نے خفگی سے کہا تھا۔ بیٹا وہ منع کر رہے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں، پھر کبھی مل لیں گے، اور آ جاؤ آپ بھی مل لو ان سے۔ چلو خوش، چلتے ہیں۔ وہ دونوں باہر نکل رہے تھے کہ ان کی نظر ہانیہ، زونیا اور ماریا پر پڑی تھی۔ تینوں لان میں ٹہل رہی تھیں۔ ہائے ہینسم، اندر کیوں نہیں آئے؟ پری نے خفگی سے کہا تھا۔ ارے دادی اماں، سوری، آج لیٹ ہو گیا، نیکسٹ ٹائم آؤں گا۔ پکا؟ پری نے انگلی اٹھا کر دیکھا تھا۔ پکا پرومس، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے ہینسم، وہ دیکھو میری مما کھڑی ہیں۔ پری نے رائٹ سائڈ اشارہ کیا تھا۔ چاچو، وہ جو بلیک سوٹ پہنے ہوئے ہیں نا، وہ والی ہیں؟ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو ایک چناکا سا ہوا تھا اور اس کا سر گھوما تھا۔ یہ آپ کی موم ہے؟ حیدر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ یس ہینسم، بالکل میری جیسی ہے نا؟ پری نے وہ معصومیت سے پوچھا تھا۔ بالکل، چلو بائے، بعد میں ملتے ہیں۔
رات کے 4 بج رہے تھے اور وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا. کبھی بیٹھتا تھا، کبھی پھر ٹہلنے لگ جاتا تھا. وہ پری کی ماما ہیں تو مجھے کیوں جانی پہچانی لگ رہی ہیں؟ یہ چہرہ میرے خوابوں میں آتا ہے کیوں؟ اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا. بے بسی ہی بے بسی تھی. اللہ اکبر. ساری اچانک موزن نے صدا بلند کی تھی. فجر کی اذان ہو رہی تھی. وہ واش روم سے وضو کر کے نکلا اور جائے نماز بچھا کر سجدہ ریز ہو گیا تھا. کیوں کچھ یاد نہیں آتا مجھے؟ کیوں؟ آپ تو سب چیزوں پر قادر ہیں، پھر کیوں یاد نہیں دلاتے وہ کون ہے؟ اپنے سر کی ٹیسو کو بھلا کر رو رہا تھا. کیوں یہ چہرہ مجھے 2 سالوں سے سونے نہیں دیتا؟ ایسا کیا ہے الہی؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بے بسی سے رو رہا تھا. اس کے سر کی ٹیسیں رفتہ رفتہ بڑھ رہی تھی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا تھا. چاچو اٹھو نا. حزیمہ پچھلے 10 منٹ سے اٹھا رہا تھا مگر وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. پاپا ماما چاچو اٹھ نہیں رہے. وہ بھاگتا ہوا کمرے میں آیا تھا. حیدر تم نے دوائیاں لی تھی؟ حزیمہ کے پاپا نے اسے ہوش میں لاتے ہوئے پوچھا تھا. سوری میں بھول گیا تھا. حیدر نے سر پکڑ کے اٹھتے ہوئے کہا تھا. زبردست، بہت اچھا کر رہے ہو. میں ممی کو کال کر دیتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو خود آ کر سنبھالیں. میرے بس میں نہیں ہو تم. وائل غصے سے نکل کر گیا تھا. ولید: ارے بھائی بات تو سنیں. وہ اٹھتے ہوئے پھر سے لڑکھڑا گیا تھا. حیدر میں ناشتہ بنا رہی ہوں، کچھ کھا کر دوائیاں لے لو. تم جانتے ہو نا انہیں فکر ہوتی ہے تمہاری. پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ سوری بھابھی، سچ میں بھول گیا تھا. چلو کوئی بات نہیں، جاؤ فریش ہو جاؤ. ماما پھپھو کتنی پیاری ہیں، بالکل ڈال کی طرح. فارس نے کومل کو دیکھ کر کہا تھا. بھیا پھپھو کہاں تھی اب تک؟ وہ اب تو یہیں رہیں گی نا؟ 2 سالہ کبیر نے فارس سے پوچھا تو کومل کروٹ بدل کر رہ گئی تھی. ہاں نا، اب ہمارے ساتھ رہیں گی. پر ہاں، پاپا نے بتایا تو تھا وہ اسٹڈی کرنے گئی ہوئی تھی. او ہاں، یہ ہوئی نا بات. ہو رہا. کبیر خوشی سے اچھلا تھا. بات پتہ ہے، سب فرینڈس کو بتاؤں گا کہ میری پھپھو کتنی سویٹ ہے. اف، کیا پھپھو لگائی ہوئی ہے. جب دیکھو یہی رٹ. اور تمہارے باپ کا بس چلے تو ہر وقت یہی سر پہ بٹھا کے رکھیں. ماما پاپا، فارس بیچ میں بولا تھا. کیا پاپا، حد ہے. اب ایک لفظ نہیں سنوں گی، اور اگر اپنی پھپھو کی تعریفیں کرنی ہے تو یہاں سے باہر جا کر کرو. جسے دیکھو بس اسی کی پڑی رہتی ہے. اف کومل. اسامہ کو پچھلے 5 منٹ سے پیچھے کھڑے سختی سے لب بھینچے کومل کی بکواس سن رہا تھا. آخرکار چیخ اٹھا تھا. کومل اس کی آواز سن کر اچھلی تھی. فارس بھائی کو لے کر باہر جاؤ. اسامہ نے فارس سے کہا تھا. جی پاپا. وہ سر جھکا کر کبیر کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلا گیا تھا. کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ اور میں کل سے دیکھ رہا ہوں تم نے وانی سے ایک بار بھی بات نہیں کی. وجہ جان سکتا ہوں؟ میں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، اور میری مرضی، جس سے چاہوں بات کروں نہ کروں. کومل تم مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر رہی ہو. میں صرف یہی پوچھ رہا ہوں کہ ہوا کیا ہے. تو آپ اپنی بہن کی وجہ سے مجھ پہ ہاتھ اٹھائیں گے؟ اور کیا لینے آئے ہیں؟ وہ یہاں کیا لینے آئی ہے؟ وہ یہاں پہلے تو بہت فخر سے کہہ کے گئی تھی کہ میں وعدے کا پاس رکھوں گی اور اب نہیں آؤں گی اس گھر میں. پھر کیا ہوا؟ کس سے کہہ کر گئی تھی؟ اسامہ چونکا تھا. کسی سے نہیں. کومل گھبرا گئی تھی. میں کچھ پوچھ رہا ہوں کومل، کس سے کہا تھا اس نے؟ اور کون سا وعدہ؟ اور تمہیں اس کے جانے کا پتہ تھا پھر بھی نہیں بتایا؟ وہ کومل بولو، کیا بات ہے تم دونوں کے بیچ؟ اسامہ چیخا تھا. میرے کہنے پہ گئی تھی وہ. میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے ہر وقت اداسی چھائی رہے گھر پہ اور اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑے. کومل تم. اسامہ کا ہاتھ اٹھا تھا مگر پیچھے سے کسی نے ہاتھ پکڑ لیا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں بھیا؟ ہانی نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تھا. گڑیا تم نے ایک بار بھی احساس نہیں دلایا کہ تم اس کی وجہ سے تکلیف گئی ہو. کتنی تکلیف میں تھی تم اس وقت. پھر بھی ایک بار تو بھروسہ کر کے بتا دیتی. کیا اپنے بھیا پر بھی اعتماد نہیں تھا؟ میں سب کچھ ٹھیک کر دیتا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. کیا ٹھیک کرتے آپ؟ کومل صحیح کہہ رہی ہے. اور میں اس کی وجہ سے نہیں گئی تھی بلکہ اپنی اسٹڈی کے لیے گئی تھی. اور میں جانتی ہوں آپ مجھ پر غصہ ہیں کیونکہ بغیر بتائے چلی گئی تھی اور مل کر بھی نہیں گئی